السلام علیکم. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لسنر ڈسکریشن. If you're expecting any anti-India or anti-Pakistan rant, then this video might not be for you. I'm not going to be speaking from a place of nationalism or hatred or bias, but rather as a human being. تو اگر آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کوئی رانٹ سناؤں گی, then please feel free to leave and skip the video. Thank you. 22 اپریل 2025 وادی پہلگام کے خوبصورت منظر میں ایک ہولناک سانحہ پیش آتا ہے. 26 کے قریب معصوم جانیں چھین لی جاتی ہیں اور کئیوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے. سویلین ٹارگیٹڈ وائلنس دہشت گردی کی ایک بزدلانہ کارروائی ہے اور سانحہ پہلگام نے انسانیت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کرتے ہیں, خواہ وہ پہلگام بھارت میں ہو, بلوچستان پاکستان میں ہو, پارا چنار میں ہو, کینیڈا میں خالصتان تحریک کے وینڈلزم کے انسیڈنٹس ہوں, یا پھر فلسطینی نہتے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک لمبی فہرست ہو. Cutting to the chase, straight to the question of Pakistan's involvement in tragedy of Pahalgam. Is Pakistan complicit? Neither can I deny, nor can I confirm. کیونکہ کسی بھی فریق نے کوئی حتمی ثبوت فراہم نہیں کیا. ایک جنرل لیگل پرنسپل ہے کہ burden of proof is on the claimant. And India being claimant and Pakistan respondent, the burden of proof is on انڈیا. الزام لگانے والے پر ثبوت کے فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیورتھلیس انڈیا نے جو پاکستان پہ انوالومنٹ کا الزام لگایا ہے کہ پاکستان از کمپلسٹ ان سانحہ پہلگام, اس فیکٹ کو میں ریفیوز نہیں کر سکتی, کیونکہ ایز اے پاکستانی آئی ڈونٹ ہیو اے بگر پکچر. بگر پکچر تو خیر ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی, ڈی جی ایم او کے پاس بھی نہیں ہوتی. کارگل وار فار ایگزامپل, Lieutenant General retired Shahid Aziz, a former Chief of General Staff of Pakistan Army, who has till now kept his peace about what he witnessed in the summer of '99, says, "The misadventure was a four-man show, the details of which were hidden from the rest of the military commanders initially." Mazid dekhein, even the Director General Military Operations, DGMO, came to know about it later. Aage baat sunein. It was a failure because we had to hide its objectives and the results from our own people and the nation. It had no purpose, no planning, and nobody knows even today how many soldiers lost their lives. So given the track record of Pakistan, جو خبریں ملٹری کمانڈرز, ڈی جی ایم او اور پاکستان کے پرائم منسٹر تک کو نہیں پتہ ہوتی, وہ ہم عام پاکستانیوں کو کیسے پتہ ہو سکتی؟ مگر محض ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان پر یہ الزام کنفرم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے پاس تو کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. کنکریٹ ایویڈنس تو انڈین انٹیلیجنس کے پاس بھی نہیں ہے, انڈین آرمی کے پاس بھی نہیں ہے, تو میرے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بھی انڈیا پاکستان کے اوپر ایکوزیشنز لگا رہا ہے, دے آر میئرلی بیسڈ آن ہنچز اینڈ انٹویشن. بٹ مائنڈ یو, یو ڈونٹ پلے وارز اگینسٹ اسٹیٹس بیسڈ آن ہنچز. ایویڈنس از کروشل. لیٹس ایڈ اے لیئر ٹو دا اسٹوری. جعفر ایکسپریس بلوچستان کا واقعہ کچھ زیادہ پرانا نہیں ہوا, اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں ایک نیریٹو سرکولیٹ کر رہا تھا کہ را ایک بنیادی اور مرکزی محرک ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں ڈینائی نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ بات تو ضرور کہہ سکتی ہوں کہ را مین ڈرائیور نہیں تھا. بلوچ لوگوں کی ڈیکیڈز لانگ اسٹرگل فار دیئر رائٹس تھی. بالکل اسی طرح پہلگام کا سانحہ آئی ایس آئی کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ چیز سیکنڈری ہے. جو پرائمری کاز تھی وہ ڈیکیڈز لانگ اسٹرگل آف کشمیری پیپل فار دیئر رائٹس تھی, جنہیں ریاستی ظلم و جبر اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا بشمول آرٹیکل 370 کی منسوخی. لیکن ایسے تمام تر انسیڈنٹس کے اندر پاکستان اور انڈیا ہٹلر کا نیریٹو آف وکٹم ہوڈ ضرور پلے کرتے ہیں, اسٹیب ان دا بیک پروپیگنڈا ضرور استعمال کرتے ہیں, ریلیجن کے اوپر اور ایتھنیسٹیز کے اوپر بیسڈ ایک ڈیوائڈ ضرور کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ پبلک سینٹیمنٹ کو مینیپولیٹ کیا جا سکے اور اپنے انٹرسٹ کو سرو کیا جا سکے.
جیسے ہٹلر اپنے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانے میں ضرور کامیاب ہو چکا تھا کہ جرمنی از انڈر سم کائنڈ آف تھریٹ. ایک طرف جیوز ہیں، دوسری طرف کمیونسٹس ہیں، ہمیں ہر طرف سے تھریٹ ہے، جرمنی از انڈر تھریٹ. اسی طرح انڈیا اور پاکستان یہ وکٹم ہوڈ ضرور پلے کرتے ہیں کہ انڈیا از انڈر تھریٹ، پاکستان از انڈر تھریٹ. پاکستان کو انڈیا یا را کی طرف سے تھریٹ ہے، جبکہ را کو پاکستان کی ISI کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے تھریٹ ہے. اس کے علاوہ اور انٹرنل کاز کوئی نہیں ہو سکتا. جبکہ اس نوعیت کی دہشت گردی کی جڑیں خارجی عوامل کے اندر نہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے نہیں، بلکہ ریاستی ظلم و جبر اور حقوق سے محرومی میں ہے. آپ ایک ایریا کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں فراہم کرو گے تو وہ ایریا کانفلکٹ ریڈن ہوگا. پرائمری کاز جو مین ڈرائیور ہے، جو کہ بنیادی طور پر مرکزی محرک ہے، وہ آپ کا اپنا اسٹیٹ ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو خوش نہیں رکھا ہوا. بلوچستان پاکستان سے الگ ہونے کی جو باتیں کرتا ہے، جس قسم کا ٹیررزم ہمیں بلوچستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایگزیکٹلی وہ ٹیررزم ہمیں کہیں اور نہیں دیکھنے کو ملتا، پنجاب میں دیکھنے کو نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ پنجاب کو کسی نہ کسی حد تک تو وہ تمام حقوق میسر ہیں جو بلوچوں کو نہیں ہیں. بالکل اسی طرح انڈیا میں باقی سب اسٹیٹس کے اندر اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات نہیں دیکھنے کو ملتے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں، چلو کسی نہ کسی حد تک تو مل رہے ہیں. لیکن جس قسم کی زیادتی اور جبر کا نشانہ کشمیریوں کو بنایا جاتا ہے تو ان کی اپنی ریزسٹنس موومنٹ کھڑی ہو جاتی ہے. مین ڈرائیور آف دا موومنٹ ان کے حقوق ان کو میسر نہ آنا ہے، نہ کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر، نہ کہ ISI. تو یعنی ایک ایریا انٹرنلی کانفلکٹ ریڈن پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور اینسلری فیکٹرز ہیں. ISI یا را آپس کے کیسز کے اندر اینسلری فیکٹرز تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمری فیکٹرز نہیں ہو سکتے. جیسے اسرائیل کا جھنڈا پاکستان میں ہم لوگ روڈ پر پیسٹ کر کے ساتھ مائی فٹ اسرائیل لکھ کر اوپر سے اپنے گدھے، گاڑیاں، گھوڑے دوڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بیٹھے ہی اسرائیل کے خلاف جہاد کر لیا ہے. تو یہ چیزیں ہماری اپنی ڈوپامین کو بیس لائن تک تو لے کے جائیں گی، مے بی ایون اسپائک بھی کرا دیں، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ کسی صورت کسی سولس کا باعث نہیں بنے گی. بالکل ایسے ہی جو اگریو فیملیز اس وقت انڈیا کے اندر ہیں، آپ پاکستان کا جھنڈا کرناٹکا میں جیسے آپ کو انسیڈنسز نظر آ رہے ہوں گے، آپ پاکستان کا جھنڈا نیچے بچھا کر، نیچے چپکا کر اس کے اوپر سے گزر رہے ہو، نیچے بنگلہ دیش کا بھی آپ نے جھنڈا لگایا ہوا ہے، اس سے اگریو فیملیز کو کوئی سالس نہیں ملے گی. بلکہ یہ تو ایک سیلفش ایکٹ ہے کہ انسٹیڈ آف کالنگ فار گلوبل میڈیشن، انسٹیڈ فار کالنگ فار این انٹرنیشنل انکوائری، ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے فار دوز ہو آر رسپانسبل ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. آپ صرف جھنڈوں کے اوپر سے گزری جا رہا ہے، لائک ہیوملیشن آف پاکستانی فلیگ، آپ کو لگے اس کین برنگ سالس ٹو دوز فیملیز، دیٹس ریڈیکولس. رہی بات جنگ کی، تو لیفٹیننٹ جنرل HS پناگ کو میڈیا ٹرول کا بڑا سامنا کرنا پڑا. میں بتاتی چلوں کہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب HS پناگ کور کمانڈر سدرن کمانڈ رہ چکے ہیں، انفنٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں، 31 آرمڈ ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں، 192 آرمڈ بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں، 43 ماؤنٹن بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں. اور اپنی ان تمام کیپیسٹیز کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت پاکستان سے پنگا ملیٹریلی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کچھ 5 محاذ میں انڈیا سے بہت زیادہ آگے ہے، جو کہ 5 محاذ انہوں نے گنوائے بھی ہیں. اکنامکلی ہم یہ جنگ 22-23 دن سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن یقین جانیے ان 22 یا 23 دن کے اندر ہی بائی لیٹرل ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوگا. بات چلی ہی ہے تو ذرا میم کلچر کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر تو ابھینندن کے چائے والے میمز، یا پھر انڈیا پانی کھول دو میں نہا رہا ہوں پانی نہیں آ رہا والے میمز، اور اس کے بعد ایون لنڈن کے اندر بھی جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کے سامنے بھی ٹی اسٹال لگا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو انڈینز ہیں وہ اینٹی پاکستان پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. پاکستانیوں نے وہاں پر ابھی لندن ٹی اسٹال لگا دیا تھا اور پھر ان کو چائے کے اشارے بھی کیے گئے کہ ان کی چھیڑ بنا دی گئی. آپ پاکستانی میڈیا کے اندر بہت زیادہ یہ بات سنیں گے کہ کسی بھی انڈین کو تنگ کرنا ہے، چھیڑنا ہے تو اس کو چائے کا اشارہ کر دو، کیونکہ اس چیز میں تو بالکل پاکستان کے پاس مورل گرینڈ اسٹینڈنگ ہے نا کہ ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے بالاکوٹ ایئر اسٹرائک، تو ہم اس کو سویلین سے بچاتے ہیں جو وہ مار پڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ان کو چائے
پلاتے ہیں اور پھر جسچر آف پیس کے نام پر ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن when it comes to taking a stronger moral stance تو انڈیا بھی ہمارے میمز بنا سکتا ہے. کارگل کی وار میں جب ہم لوگوں نے اپنے ہی سولجرز ڈس اون کر دیے گئے تو ایک انڈین آرمی کے مسلم کلرک نے ان 5 سولجرز ڈریپڈ ان پاکستانی فلیگ ان کا فیونرل پریزائڈ کیا, ان کو پاکستانی اور مسلم ریچولز کے اکارڈنگ ان کا جنازہ پڑھایا, اور پھر جا کر جب ہم نے ان کو واپس اون کر لیا تو ہم نے ان سے اپنے بندے واپس لے لیے, اپنے شہداء واپس لے لیے. یہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے جن لوگوں کو خود سے آنکھ کر دیا, ڈس اون کر دیا, انڈیا ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, جبکہ ہم نے جو ان کا سلوک کیا ہے وہ ان کے ہر دل عزیز ابھینندن کے ساتھ سلوک کیا ہے. ہم نے جن لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہیں تو ہم اپنا ہی نہیں کنسیڈر کرتے, ان کے ساتھ انڈینز نے یہ سلوک کیا. تو کیا انڈیا زیادہ مورل نہ ہوا؟ تو مورالٹی کے طور پر تو انڈینز بھی یہ والے میم بنا سکتے ہیں. چائے والے میم سے ہم تنگ پڑتے ہیں, اگر یہ والے میم بننا شروع ہو گئے بات تو بہت دور نکل جائے گی. تو اب اس چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ عوام چند ایک دن میمز بنا کر تھک جائیں گے, جبکہ ہمارے ہائر اپس جو ہیں they'll exhaust all the sources unleashing diatribes against each other. لیکن جو اگریوڈ فیملیز ہیں ان کے کنسرنز unaddressed رہیں گے اور ان کو سالس کبھی بھی نہیں مل سکے گی. میری نظر میں اس کا سلوشن شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں ہے. شارٹ ٹرم سلوشن میں پاکستان تو ڈپلومسی کے حق میں ہے, ہم نیوٹرل پروب کی فیور میں ہیں, مگر انڈینز جیسے کہ ششی تھرور اینڈ انڈین پارلیمنٹیرین, ان کا ایک بیان یہ آیا ہے کہ یو ڈو ناٹ آسک مرڈررز ٹو انویسٹیگیٹ دیئر اون مرڈرز. ایزی ود دی ایکوزیشنز دیر. اے بی اوکے اٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, لیٹس کال فار اے گلوبل میڈیشن. دین آپ ایک انٹرنیشنل انکوائری بٹھائیں, ایک غیر جانبدار بین الاقوامی ثالثی بٹھائیں تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے, اور جو لوگ اس معاملے کے پیچھے ہیں ان کو سزائیں دی جا سکیں. اونلی دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ سالس ٹو دی اگریوڈ فیملیز. صرف یہی. لانگ ٹرم سلوشنز کے اندر دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. نیوکس کا استعمال سلوشن نہیں ہے, ڈپلومسی از دا سلوشن. اور دوسرا جوائنٹ وار اگینسٹ ٹیرر, نہ کہ وار اگینسٹ ایچ ادر. آپ کو مشترکہ طور پر انڈیا اور پاکستان کی ایک مشترکہ جنگ اگینسٹ دا ٹیررزم ہو سکتی ہے, لیکن آپس کی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, صرف تباہی ہوگی. آخر میں میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جن دہشت گردوں نے اسلام کے نام کے اوپر, دین کے نام کے اوپر ہندوؤں کو سیگریگیٹ کر کے ان کو گولیاں ماری ہیں پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر, وہ لوگ تو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن سید عادل حسین شاہ, دا پونی رائڈ آپریٹر بینگ اے مسلم, وہاں سے بھاگا نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھاگا, ان کو روکا, اس نے بولا رک جا, اور پھر وہ بھی اسی گولی کی بھینٹ چڑھ گیا. وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اور نہ ہی وہ سجاد احمد جو کہ بنا کسی انجرڈ بندے سے اس کا دین, مذہب, دھرم پوچھے اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر سیف جگہ کے اوپر لے کے آ رہا ہے, وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مگر اگر ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے تو صرف ان ٹیررسٹ لوگوں کے ذریعے جو کہ اصل میں اسلام کی ایک مس ریپرزنٹیشن ہے. دیٹس اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ when you say they represent Islam. Just a question. اور جاتے ہوئے پاکستانیوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب ہمسایوں کے گھر صف ماتم بچھا ہو تو ہم لوگ میمز بناتے, کہہ لگاتے اچھے لگتے ہیں؟ Just a question. Thank you.